بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب کی تشریح کے دوران ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ باب نمبر 77 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب کن للیتیم کالاب الرحیم، یعنی تم یتیم کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی معاملہ اختیار کیا کرو کہ جس طرح کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کے ساتھ معاملات کیا کرتا ہے۔ اور یہاں اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نصیحت درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 138۔ اور گزشتہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم داؤد علیہ السلام کی یہی نصیحت پڑھ رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اسی نصیحت کے دوران یا نصیحت کے اس سلسلے کے ضمن میں داؤد علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اگر کسی کو خوشحالی اور فراوانی نصیب ہے اور پھر اس کے بعد فقر و فاقے کا وہ شکار ہو کر رہ گیا تو یہ چیز بہت زیادہ صدمے کا باعث ہوا کرتی ہے، لہذا یہ جو خوشحالی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں سے، اس مال و دولت میں سے انسان اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرے اور اسے اپنے ہاتھوں برباد نہ کیا کرے۔ اور اس کے بعد ایک نصیحت یہ کہ اگر کسی کو ہدایت نصیب ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس پر اللہ کا شکر گزار بنا رہے اور اللہ سے اس چیز کی توفیق طلب کرتا رہے ہمیشہ کہ یا اللہ ہدایت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹ جاؤں، تو یا اللہ اپنی اس نعمت یعنی ہدایت کو میرے لیے برقرار ہی رکھنا۔ تو یہ جو دو نصیحتیں ہیں ناظرین کرام، بہت سے اہل علم کے بقول یہ عام نصیحتیں ہیں کہ ہر انسان کے لیے یہی نصیحتیں ہیں کہ خوشحالی کی قدر کی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کل فقر و فاقے کی نوبت آ جائے خدا نخواستہ کہ اگر ہم اس مال کو ضائع کرتے رہیں، اور ہدایت نصیب ہے تو اس نعمت کی قدر کی جائے کہ ہر ایک کے لیے یہی نصیحتیں ہیں داؤد علیہ السلام کی طرف سے۔ بہت سے اہل علم کا یہی کہنا ہے۔ ہاں البتہ دیگر متعدد اہل علم کے بقول نصیحتوں کے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی نصیحت تھی کہ کن للیتیم کالاب الرحیم، اور جس کی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا تھا، یعنی یتیم کے لیے تم یوں بن جاؤ کہ جس طرح مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو نصیحت ہے فقر کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں، اور ہدایت کے بارے میں، پھر گمراہی کے بارے میں، تو اس کا تعلق بھی اس پہلی نصیحت کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی سب سے پہلے کہ جس طرح مہربان باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ ہوا کرتا ہے تو تمہارا رویہ بھی یتیم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو دوسری نصیحت ہے کہ خوشحالی اور فقر و فاقہ، تو یہ مراد ہے گویا کہ داؤد علیہ السلام یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی یتیم ہے اور وہ خوشحال ہے کہ اس کا باپ جو فوت ہوا ہے وہ خوشحال تھا اور اپنی اولاد کے لیے وہ مال و دولت چھوڑ گیا ہے، لیکن جو کوئی اب اس یتیم کا سرپرست ہے، اس نے اس یتیم بچے کی کمزوری سے اور اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا
اور اس کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ جما لیا، اور یوں اس سرپرست کی اس حرکت کے نتیجے میں اور اس کے اس جرم کے نتیجے میں یہ یتیم جو کہ دراصل خوشحال تھا اور خوشحال انسان کا یہ بیٹا تھا، لیکن اب یہ فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا، جبکہ خوشحالی کے بعد فقر و فاقہ یہ تو بہت ہی پریشان کن چیز ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ رنج و الم کا باعث بنا کرتی ہے یہ چیز۔ تو اب یہ یتیم جو کہ اصل میں خوشحال تھا اور اب ہو گیا ہے فقیر و محتاج اور کنگال، تو اتنا بڑا صدمہ اور اتنی بڑی مصیبت، تو اس مصیبت میں مبتلا اس سرپرست نے کیا ہے، لہذا وہ کس قدر برا انسان ہے اور کتنا بڑا ہے وہ جرم جس کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان فقر و فاقے کا شکار ہو جایا کرتا ہے تو اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے 2 وقت کی روٹی میسر آئی اور جہاں سر چھپانے کے لیے اسے کوئی آسرا نظر آیا، تو شاید اس مقصد کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے اور سر چھپانے کے لیے وہ اپنا دین و ایمان، اپنا عقیدہ و ایمان اور اپنا ضمیر اس چیز کو بھی فروخت کر ڈالے، اپنے ایمان کا سودا کر ڈالے 2 وقت کی روٹی کے عوض۔ تو اگر یتیم کا یہ حال ہو گیا کہ وہ فقر و فاقے کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، اتنا محتاج ہو گیا، کیونکہ یہ جو فقر ہے اور یہ جو مجبوری ہے اور یہ جو بھوک کا یہ جو جہنم انسان کے پیٹ میں جب روشن ہوا کرتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس مصیبت سے اور اس خطرناک ترین آزمائش سے، تو یہ مجبوری، یہ بے بسی اور یہ فقر و فاقہ بعض اوقات انسان کو یہ فقر کفر تک بھی پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو اب یہ یتیم جو کہ فقر و فاقے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ضمیر کا اور اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کر بیٹھا ہے، حالانکہ دراصل یہ خوشحال تھا، تو اب اتنی بڑی مصیبت کے پیچھے کس کا عمل دخل ہے؟ اسی سرپرست کا عمل دخل ہے، لہذا وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو یوں اس چیز سے بچنے کی ضرورت و اہمیت کی طرف اشارہ مقصود ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے اس نصیحت میں، اور اس کے بعد فرمایا اسی نصیحت کے سلسلے میں وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَ فَإِن لَّا تَفْعَلْ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً۔ جب تم اپنے کسی دوست، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو پھر اس وعدے کو وفا کرو، ضرور وعدہ پورا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور وعدہ خلافی کی، وعدہ کیا اس کے ساتھ اور پھر اسے نبھایا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان یہ چیز دشمنی کا اور بغض و عداوت کا سبب بن جائے گی کہ محبتیں جاتی رہیں گی، اور یہ کہ کتنی ہی گہری قربتیں ہوں، محبتیں ہوں، رات دن شب و روز ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، لیکن یہ کہ جب وعدہ کیا ہے پھر وعدہ خلافی کی ہے، تو اب اس کا نتیجہ یقینی طور پر یہی ظاہر ہوگا کہ محبتوں کی جگہ وہاں اب نفرتوں اور عداوتوں کے سلسلے ہی ہوا کریں گے۔ جبکہ اگر انسان وعدہ وفا کیا کرے تو اس کا یقینی نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ وہاں محبتیں اور تعلقات مزید خوشگوار اور مزید مستحکم ہوا کرتے ہیں، وہاں امن و امان ہوتا ہے، سکون و اطمینان کی زندگی لوگ بسر کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے کہ جس نے جو وعدہ کیا ہے، وعدہ وفا کیا ہے، اسے نبھایا ہے، قول و قرار کا یہ شخص پکا ہے، تو یوں وہاں سکون و اطمینان کی فضا ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر ہر کوئی وعدہ خلافی کرنے لگے تو پھر وہاں سکون و اطمینان کی بجائے افراتفری ہوگی، اور یہ کہ
بے چینی اور پریشانی کا ماحول بن جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو ہمیشہ ایسے ساتھی سے یا ایسے دوست سے کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ جو تم زندگی بسر کیا کرتے ہو، تو اس کام میں یہ جو مبارک ترین کام ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنی صبح و شام اللہ کی عبادت و اطاعت میں بسر کیا کرے، اور یہ کہ اللہ کو یاد رکھا کرے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، یہ تو بہت ہی مبارک ترین کام ہے۔ لیکن ایسا دوست جو کہ اس کار خیر میں مدد ہی نہیں کرتا اور اس کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرتا اور اس کی حوصلہ افزائی ہی نہیں کیا کرتا، تو یہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ وَإِن نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ، اور اگر کبھی تم اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری سے غفلت کا شکار ہونے لگو، غافل ہونے لگو کہ کبھی تم بھول گئے یا سستی کا مظاہرہ تم کرنے لگے، اب وہ تمہیں نصیحت نہیں کرتا، تمہیں سمجھاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، کہ پہلے تم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کیا کرتے تھے، اب یہ تمہیں کیا ہو گیا، آج تم نے نماز نہیں پڑھی وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت کے معاملے میں اگر تم سے کبھی غفلت و سستی کا مظاہرہ ہونے لگے تو وہ تمہیں نصیحت نہیں کرتا، تمہیں تنبیہ نہیں کرتا، تمہیں اس طرف متوجہ نہیں کیا کرتا، تو ایسے ساتھی میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو خیر و خوبی کے کام ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات ہیں، اس سلسلے میں اور اس معاملے میں تم ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے رہو۔ لیکن جو برائی کے کام ہیں اور یہ کہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے سلسلے ہیں، تو اس سلسلے میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی اور نصیحت کی کوشش کرتے رہا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ ساتھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اگر اچھا کام کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس معاملے میں وہ اس کی مدد کیا کرے اور اس کی حوصلہ افزائی کیا کرے، اور اگر انسان اس سلسلے میں یعنی اللہ کی عبادت کے سلسلے میں غفلت کا اور سستی کا شکار ہونے لگے کبھی، تو اس سلسلے میں وہ اسے سمجھائے اور یاد دہانی کرائے اور یہ کہ نصیحت کیا کرے۔ تو یہ سلسلہ ہے ان نصیحتوں کا جو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے دنیا انسانیت کو ہمیشہ کے لیے یہ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور نصیحتوں کے اس سلسلے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں درج فرمایا ہے، اور چونکہ یہاں یہ جو نصیحتوں کا سلسلہ ہے داؤد علیہ السلام کی طرف سے، تو سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ کن للیتیم کالاب الرحیم، یعنی اے انسان یتیم کے ساتھ تمہارا رویہ اور معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، تو چونکہ یہ نصیحت بھی یہاں موجود ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے کن للیتیم کالاب الرحیم، تو اس عنوان کے تحت داؤد علیہ السلام کی اس نصیحت کو یہاں درج کیا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہاں ہمارے سامنے اس کے بعد نمبر 139 یہ ایک اثر ہے، فرمایا حدثنا حمزة بن نجيح ابو عمارة قال سمعت الحسن يقول
یہ حمزہ ابن نجیح ابو عمارہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن یعنی حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ مشہور عالم تھے، محدث تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور یہ کہ تابعی بھی تھے، کہ ایک بار میں نے انہیں یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ راوی یوں کہتے ہیں، یعنی یہ اثر ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا، کہ آگے جو کچھ گفتگو ہے یہ ان کی طرف سے ہے، حسن بصری کی طرف سے۔ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، لقد عاہدت المسلمین، میں نے مسلمانوں میں ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُولُ، کہ کوئی انسان صبح ہوتے ہی یوں پکارا کرتا تھا محلے میں، گلی گلی، یا اہلیہ یا اہلیہ یتیمکم یتیمکم، اے محلے والو اے محلے والو، یتیم کا خیال کرو یتیم کا خیال کرو، یعنی اس محلے میں تمہارے درمیان اگر کوئی یتیم موجود ہے تو ذرا اس کا خیال کرو، اس کی خبر لو۔ یا اہلیہ مسکینکم مسکینکم، اے محلے والو مسکین کا خیال کرو مسکین کا خیال کرو۔ یا اہلیہ جارکم جارکم، اے محلے والو پڑوسی کا خیال کرو پڑوسی کا خیال کرو۔ یعنی ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگوں میں، محلے والوں میں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں یوں عزت و احترام اور یوں ہمدردی کے یہ جذبات اور یوں انسانیت اور ایک دوسرے کی فکر اور ایک دوسرے کی خبر گیری کا یہ جذبہ، یہ ان کا اخلاق تھا اور یہ وہاں معمول تھا اور اس چیز کا رواج تھا کہ ہر کوئی محلے میں یوں گلی کوچے میں، گلی گلی، نگری نگری یوں آوازیں آیا کرتی تھیں صبح صبح۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأُسْرِعَ بِخِيَارِكُمْ، جو اچھے لوگ تھے وہ تو اٹھا لیے گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، چلے گئے دنیا سے جلدی وہ چلے گئے جو اچھے لوگ تھے۔ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ تُرْذَلُونَ، اور اب تم ہو کہ ہر روز، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ذلت و پستی کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہو۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کو مزید یوں فرماتے ہوئے سنا، وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، تمہیں کوئی انسان آج معاشرے میں، بستی میں یوں نظر آئے گا کہ فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، اور یہ کہ خیر و خوبی کی طرف، اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف اسے کوئی توجہ اور رغبت ہی نہیں ہے، بس برائی کا ہی شوق ہے اور فسق و فجور میں ہی وہ مبتلا رہا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود برائی کا شکار ہے بلکہ اپنے ساتھ 30,000 دوسرے لوگوں کو بھی لیے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف رواں دواں ہے۔ 30,000 30,000، یعنی یہ مبالغے کے طور پر حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف سے یہ 30,000، ورنہ یہ کہ یہ تحدید مقصود نہیں ہے بلکہ محض یہ کہ ہزاروں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے، کہ خود بھی اور دوسرے ہزاروں کو بھی لیے ہوئے اس راستے پر گامزن ہے جو کہ جہنم کی آگ تک پہنچانے والا ہے۔ آگے یہ سلسلہ اس نصیحت کا جاری ہے، لیکن فی الحال ناظرین کرام ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔